سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. لوگ تو شرک کو اتنا آسان بنا چکے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دے تو اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے. کیا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، آپ ایک کام کریں، جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں. اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا. پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے. کسی کے پاس تھوڑی سی مکئی تھی وہ لے کر آیا، کسی کے پاس کھجور تھی لایا، کسی کے پاس ستو تھی لایا، کسی کے پاس سوکھی روٹی تھی لایا، اور سب لا کر حضور کے آگے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی. یہ مسلم شریف کی ہے. اصول کتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تو بخاری سے بھی پہلے مسلم کا درجہ ہے. لیکن ہم اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے یہ کہ مسلم شریف کتنی معتبر کتاب مانی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کی پہلی جلد میں یہ موجود ہے جنگ تبوک کے باب میں. اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ رکھا دعا کی. اگر کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو یہ تیر کس پر جا کر لگ رہا ہے، یہ الزام کس پہ جا کے لگ رہا ہے؟ لوگ بولنے سے پہلے تولتے کیوں نہیں؟ اور پھر قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کو جو بولتے سنا اور پھر اس کی بات طوطے کی طرح نقل کر دی. مسلمانوں یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک 1450 سال پہلے کا مسلک ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنی دلائل ہیں اتنے دلائل کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کی میز سے یہ مسلک نہیں ملا ہے، ہمیں صفا کے چبوترے سے یہ مسلک عطا کیا گیا. اسی مسلک پر صدیق اکبر رہے، اسی مسلک پر فاروق اعظم رہے، اسی مسلک پہ عثمان غنی رہے، اسی مسلک پہ مولا علی رہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ اسی مسلک پر رہے. کربلا والا حسین بھی اسی مسلک کا لمبردار رہا، حسن مجتبی بھی اسی مسلک پر رہے، غوث اعظم بھی اسی مسلک پر رہے، غریب نواز بھی اسی مسلک پر رہے، بابا ملک ریحان بھی اسی مسلک پر رہے، نظام الدین محبوب الہی بھی اسی مسلک پر رہے، بابا قطب بھی اسی مسلک پر رہے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے اسی مسلک کی ترجمانی کی ہے. یہی وہ مسلک ہے جو نجات دہندہ مسلک ہے. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر دعا کی. دوسری بات، میں نے توحید کی بات کی، اب رسالت کی بات بھی کریں. عمر ابن خطاب کو کتنا یقین تھا کہ حضور کا ہاتھ لگے گا تو برکت ہوگی. لوگ کہتے ہیں مبارک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی برکت والا نہیں. نادان. اللہ تعالیٰ نے تو جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا، جناب یحییٰ کے بارے میں بھی کہا کہ یہ مبارک لوگ ہیں. تو جب عیسیٰ مبارک ہو سکتے ہیں تو جان عیسیٰ مبارک نہیں ہو سکتے. یحییٰ مبارک ہو سکتے تو جان یحییٰ مبارک نہیں ہو سکتے. ارے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ اپنے نور سے نہیں چمکے، یہ چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے کہا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. سورج جس وقت نہیں ہوتا یعنی چھپا ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا، سورج تو ہوتا ہی ہے مگر چھپا ہوتا ہے. جب چھپا ہوتا ہے تو تاروں کو چمکاتا ہے، اور جب نکل آتا ہے تو پھر تارے ڈوب نہیں جاتے، تارے بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے. ہر نبی اللہ کا زندہ ہے لیکن وہ نبوت کا سورج ہی ایسا نکلا جس نے آنکھوں کو چکا چون کر دیا، اب کوئی نظر نہیں آتی. جلوہ تو جلوہ یار ہے، پھر تو ہے خورشید رسالت پیارے. چھپ
गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो फारूक आजम को यकीन था हुजूर दुआ कर देंगे तो काम हो जाएगा। हुजूर ने दुआ की, थोड़ा सा खाना था, खाने पर हाथ रखकर दुआ की, और दुआ की तो इतनी बरकत हुई, फिर पूरे लश्कर में ऐलान हो गया, पूरे लश्कर में ऐलान हो गया, आओ और सब अपना अपना जो है वो तोशादान भर लो। अब वो खुद ही लाए थे थोड़ा थोड़ा, एक खजूर, थोड़ी सी सत्तू, थोड़े से अनाज, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो, लेकिन रख करके गए थे। और जब हुजूर ने हाथ रखकर खाना सामने रख करके दुआ फरमाई, फरमाया सब भर लो तोशादान। सब ने आकर अपना तोशादान भर भी लिया, खा भी लिया। फारूक आजम कहते हैं वो सब के लिए काफी हो गया। ये मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द और मिशकातुल मसाबी में खाना सामने रख करके दुआ करने का जवाज मौजूद है, उसका सबूत मौजूद है, हमारे पास सब है। तो और फिर उमर इब्न खत्ताब का यकीन देखो। हमारा तो हाल ये कि जिसने जो कह दिया, हुजूर ये नहीं जानते, हाँ नहीं जानते, ये जानते, हाँ जानते, यानी जिसकी महफिल में गए उसके रंग में रंग गए। याद रखना, अरे वो कौन सी चीज है जो हुजूर नहीं जानते। तहज़ीरुन नास में तो मौलवी कासिम साहब भी लिख चुके कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलिम तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मैं अव्वलीन का इल्म भी रखता हूं और आखिरीन का इल्म भी रखता हूं। जो हो गया वो भी जानता हूं और जो हो चुका है वो भी जानता हूं। मौलाना ने लिखा इस बात को, हम तो कहते ही हैं, हमारे उलमा तो कहते हैं, और हम तो यूं कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अल्लाह पर यकीन हो और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल पर भी यकीन हो।